السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو اور میں آپ کا ہوسٹ آصف۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں پاکستان کے ایک سابق سینئر سفارتکار کے ان الفاظ نے اپنے سننے والوں کو اس وقت چکرا کے رکھ دیا جب انہوں نے تاریخی حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ستمبر 1965 میں پاکستان چھامب اور اخنور پر قبضہ کر کے آگے بڑھنے لگا تھا تو امریکہ نے پاکستان کی پیٹ میں زہریلا خنجر گھونپتے ہوئے کشمیریوں کی آزادی کو پھر سے غلامی میں بدل دیا۔ اخنور سیکٹر میں پاکستانی فوج کی تیز رفتار پیش قدمی کو دیکھ کر امریکی ادارے نے رپورٹ دی کہ جس طرح پاکستانی فوجیں بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہیں، ڈر ہے کہ اگلے 10 دنوں میں یہ دستے دلی تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت امریکی شاہ دماغ سر جوڑ کر بیٹھے اور غور کیا کہ آخر ان فتوحات کے پیچھے کون ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آپریشن گرینڈ سلام کی کمان کرنے والے میجر جنرل اختر حسین ملک ہیں، جو ہر طرح کے نامساعد حالات کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے ملتے ہی امریکہ نے اپنے سارے موروں کو متحرک کر دیا اور جنرل ملک کو اس طرح آپریشن کی کمان سے نکال دیا گیا جیسے آج عمران خان کے خلاف سارے موروں کو اکٹھا کر کے انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل کیا گیا ہے۔ جس طرح اپوزیشن کے بعد المشرکین جماعتوں کو ایک فورم پر اکٹھا کر کے حکومت تشتری میں رکھ کر انہیں پیش کی گئی ہے، یہ سارا منظر نامہ دیکھ کر ستمبر 1965 کی وہ واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے ہیں جو اب متعدد کتابوں میں تاریخ کی صورت میں قلب بند کیے جا چکے ہیں اور جن کی طرف ایک سابق سینئر سفارتکار نے اپنے ایک حالیہ پروگرام میں اشارہ کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چھامب سیکٹر کی کمان تبدیلی کے کرداری سانیہ 1971 کے اصل ذمہ دار تھے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج کی نئی اور بڑھاپے کی دہلیز پر بیٹھی نسل کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک ایسے موروں کے ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے، کب تک یہ لوگ ہمارا گوشت نوچتے رہیں گے۔ ان موروں سے لا علمی کے روش اب ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی کھل کر پہچان ہونی چاہیے۔ یہ لا علمی ہی دراصل بعد میں قوم کی بدقسمتی بن جاتی ہے کہ لوگوں کو بھوک اور افلاس کا خوف دلاتے ہوئے انہیں ان کی حقیقی دشمنوں سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ GOC 12 ڈویژن میجر جنرل اختر حسین ملک کو آپریشن گرینڈ سلام کی کمان سونپتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس آپریشن کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ احکامات ملتے ہی جنرل اختر ملک نے 28 اگست کو مری سے کھاریاں اپنا ٹیکنیکل ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا۔ 30 اگست کو جلال پور میں 7 ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں 7ویں ڈویژن کے GOC میجر جنرل یحییٰ خان اور 10ویں انفینٹری بریگیڈ کے بریگیڈیئر عظمت حیات بھی شریک تھے۔ دوران کانفرنس جب جنرل یحییٰ خان کی باری آئی تو وہ بار بار ایک ہی بات کہتے رہے: میں صاف کہہ رہا ہوں کہ 10واں انفینٹری بریگیڈ ابھی اس حملے میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس حملے میں شرکت سے انکار کا جواز موصوف نے یہ پیش کیا کہ یہ بریگیڈ ابھی بھائی پھیرو سے یہاں پہنچا ہے۔ اس پر جنرل ملک نے خاصا ذک ہو کر کہا: جب آپ قصور سے چلے تھے تو کیا آپ کو GHQ کا واضح حکم نہیں ملا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ مجھے آج صبح چھامب پر حملے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ لیکن یحییٰ خان کسی صورت نہ مانے، جس پر جنرل ملک نے 102 بریگیڈ کے ظفر علی خان کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا: اللہ مالک ہے ظفر، ہم ان کے بغیر ہی چھامب پر حملہ کریں گے۔ یحییٰ خان کو دیکھتے ہوئے ان کے انفینٹری کے بریگیڈیئر عظمت حیات نے بھی اس آپریشن میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ اب اس انکار کے بعد صرف 102 بریگیڈ کے ظفر علی خان، 4 کور آرٹلری کے بریگیڈیئر امجد علی چودھری اور آرٹلری کے بریگیڈیئر خورشید احمد خان نے گرینڈ سلام کی کمانڈر جنرل ملک کا ساتھ دینا تھا۔ یحییٰ خان کے انکار کے اگلے روز اس اہم ترین مرحلے پر جنرل ملک کی نفری میں مزید کمی کرتے ہوئے 102 انفینٹری بریگیڈ کی کچھ ریجمنٹس اور AKR-19 بھی 12ویں ڈویژن سے واپس لے لی، لیکن جنرل اختر ملک نے اس پر بھی ہمت نہ ہاری اور اخنور پر ہم قبضے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس وقت حیران کن طور پر کسی نے بھی یحییٰ خان کی اس حرکت پر جواب طلبی نہیں کی، حالانکہ یہ اس طرح کا فعل تھا جیسے سینکڑوں سال قبل کی لڑائیوں میں عین حملے کے وقت لشکر میں سے کوئی راجہ اپنی فوجیں نکال کر واپس لے جائے۔ چھامب پر حملے کے لیے 1 ستمبر 5 بجے کا وقت مقرر ہوا۔
اس سے پہلے 3:30 بجے بریگیڈیئر امجد علی خان نے اپنے توپ خانے سے دشمن کے ٹارگٹس ڈھونڈ کر دیوا ہرسال، چھمب اور ساتھ ہی دریائے توی کے مغربی کناروں پر شدید قسم کی گولہ باری شروع کرا دی، جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ 102 بریگیڈ کے کمانڈر ظفر علی خان کا پلان تھا کہ توی کے مغربی حصے پیر جمال والی پر قبضہ کرتے ہوئے دشمن کی ہر رکاوٹ اور پوسٹ کو تباہ کرتے ہوئے چک نواں اور چک پنڈت پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ مشن 9 بجے تک مکمل کرنے کے بعد 1 ستمبر کو ہی 12 بجے تک چھمب اور سکرانہ سیکٹر کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ ٹھیک 5 بجے آپریشن گرینڈ سلام شروع ہوا اور چھمب کی جانب بڑھنے کے لیے 11 کیولری نے سٹارٹ لائن کو عبور کیا۔ دشمن کی مشین گنوں نے مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں جلد ہی خاموش کر دیا گیا۔ 10:30 بجے پٹپارا پر قبضہ ہو چکا تھا، پھر 2 بجے دیوا پر بھی قبضہ میں آ گیا۔ یہاں سے بھارتی توپ خانے کا ایک آبزرور گرفتار ہوا، جس سے انتہائی اہم معلومات حاصل ہوئی۔ دوسری جانب 5 آزاد کشمیر ریجمنٹ نے مائرا موئل اور پیر جمیل پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران منڈیالہ میں بھی دشمن کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جنرل ملک نے 102 بریگیڈ کو حکم دیا کہ وہ دریائے توی کے مغربی حصے کے علاقوں پر قبضہ کریں، مگر اس وقت 11 کیولری کے برائیوو اور چارلی کمپنیوں کو نہ جانے کس کے حکم پر 9 ٹینکوں تک محدود کر دیا گیا۔ جنرل اختر ملک یہ سب حالات خوبی دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے نہ رکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حوصلہ نہ ہارتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور جلد ہی خیروال، سکرانہ اور کھاگلا پر بھی پاکستانی فوج قابض ہو گئی، اور پھر 1 ستمبر کو ہی 12 بجے برائیوو اسکواڈرن کے ٹینک چھمب کے اطراف سے گزرنا شروع ہو گئے، لیکن انہیں شمال کی جانب واپس آنا پڑ گیا، کیونکہ ٹینک اسکواڈرن کی جانب سے دشمن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے 10 انفینٹری بریگیڈ کا انتظار تھا کہ شاید یحییٰ خان نے آرام کرنے کے بعد اسے آپریشن میں شمولیت کی اجازت دے دی ہو، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ بریگیڈیئر عظمت حیات سے رابطہ ایسے ختم ہوا جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ امریکہ اور اس کے حواریوں سمیت بھارت کی خیر خواہ قوتیں آپریشن گرینڈ سلام کے ابتدائی حملوں میں پاک فوج کی چھمب میں چڑھائی کے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی ناقابل یقین فتوحات دیکھ کر بکھلا گئیں، اور انہوں نے جنرل ملک کے زیر کمان 10ویں بریگیڈ کی مدد کرنے سے ان کو رکوا دیا۔ دفاعی مبصرین اور جنرل ملک کے مطابق ڈیفیکٹو کمانڈ نے چھمب کی فتح سے پہلے ہی ان کے ہاتھ سے اس طرح کمزور کر دیے کہ عظمت حیات نے ان سے وائرلیس سمیت ہر قسم کا رابطہ منقطع کر لیا، یہاں تک کہ جنرل ملک خود ہیلی کاپٹر پر ایسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ دوپہر کے بعد جنرل ملک نے ملٹری پولیس کے میجر گلزار اور کچھ دیگر افراد کو اس کی تلاش کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ جب نفری کی کمی بھی جنرل اختر ملک کو نہ روک سکی، تو آخری حربے کے طور پر 2 ستمبر کی شام جنرل موسیٰ خان نے جنرل ملک کو حکم دیا کہ آپ دریائے توی عبور کر لیں اور وہاں 10ویں انفینٹری بریگیڈ کے لیے برج ہیڈ بنائیں، اور پھر آپریشن گرینڈ اسلام کی مکمل کمانڈ میجر جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی گئی، وہی یحییٰ خان جس کے عہد حکومت ملک 2 لخت ہوا تھا۔ اس طرح امریکہ نے اپنی گماشتوں کے ذریعے کشمیر کی آزادی چھین لی۔ عمران خان بالکل درست کہتا ہے کہ اگر آج ہم نے اپنی حقیقی آزادی کا اعلان نہ کیا تو ہماری نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغربی استعمار کی غلامی میں رہیں گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔